سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ غصہ جب بھی آئے کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ایسے حالات میں لے کے آئیں کہ کوئی بڑا نقصان نہ کر بیٹھے۔ آج جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں وہ بالکل سچا واقعہ، اور نہ کہ یہ اس نے اپنی زندگی بندے نے برباد کر لی، بلکہ اپنی فیملی سے بھی جدا ہوا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ 20-25 سال یورپ میں وہ رہا، ایک ترقی یافتہ ملک میں رہا یورپ کے، اور وہاں بھی اپنا اس ملک کی عورت سے شادی کی، اس میں سے 5-6 بچے پیدا کیے۔ اور پھر میرا رابطہ ایسے ہوا کہ ایک میسج آیا، اور وہ یہ تھا کہ میں نے کوئی مشورہ کرنا آپ سے تو ذرا مجھے کال کر لیں۔ میں نے کی، لیکن مجھے اس کیس کا علم نہیں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا سر یہاں پہ کیسے پہنچے، اس ملک میں کسی عرب کنٹری میں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں عرصہ دراز فلاں ملک میں رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہانی کیا آپ کی؟ وہ کہنے لگے جی ہوا یہ، اب دیکھیں یہ بڑے پوائنٹ کی بات ہے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا میاں بیوی میں ہو جائے تو اگر آپ ہاتھ اٹھاتے تو یہاں پہ پولیس آ جاتی، لیکن انہوں نے کہا جی میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور بیوی کے اوپر میں نے اتنا تشدد کیا کہ پولیس نے مجھے پھر گرفتار کر لیا، اور بیوی بھی یورپین تھی۔ اب نام میں اس لیے نہیں لیتا، اس کنٹری کا احتیاط کرتے ہیں کہ کوئی لوگوں کو پتہ ہوتا ہے پھر وہ اسی طرف جاتے ہیں۔ اور پھر وہ پولیس کیس بن گیا۔ پولیس کیس بننے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا صاحب بہادر کو۔ عدالت نے انہیں لمبی قید کی سزا سنائی، اور انہوں نے ظاہر ہے پھر وہاں پہ ارادہ قتل بھی آ جاتا ہے، کئی دفعہ آ جاتی ہے، اور پھر وہ سزا جو ہے وہ جیل میں کاٹی، پوری تو نہیں کاٹی، لیکن پھر انہیں واپس پاکستان بھیج دیا گیا، پاکستان چلے گئے۔ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ ان کے بچے تھے اس یورپین بیگم سے، لیکن یورپ میں اگر اب بچے آپ کے ہیں تو وہ آپ کو واپس نہیں بھیج سکتے، کیونکہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں میرے بچے ہیں۔ مگر یہاں پہ معاملہ کیونکہ اور تھا، اس عورت نے یہ کہا ہوگا کہ مجھے آئندہ کے لیے بھی اس سے خطرہ ہے۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وکیل سے مشورہ کریں، کسی طرح شاید آپ کا کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل طریقے سے حل ہو جائے۔ اور میں نے ان سے پوچھا آپ کا کوئی رابطہ ہے اپنی بیگم بچوں سے، یا کہنے لگے کسی سے بھی نہیں۔ تو یہ بھی ایک پرابلم چل رہی ہے۔ خیر، یہاں پہ جو بات بتانے والی ہے کہ وہاں پہ اپنا کام ہو یا کہیں ملازمت کرتے ہو، یہ ایک غلطی جو تھی، جو غصے میں آ گئے اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیا یورپین خاتون پہ، تو آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی۔ ایک کیس اور بھی یہاں پہ میری نظر سے گزرا، اس کی بھی یورپین بیوی تھی، علیحدہ ہو چکے تھے، اکٹھے رہتے بھی نہیں تھے، وہ بھی پاکستانی ہمارے، 2 بچے تھے، وہ جا کے اس کو قتل کر دیا بیگم کو۔ اب جیل میں سڑ رہے ہیں، یہاں پہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا فائدہ ہو؟ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کرنا چاہیے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو ان صاحبوں کی جب میں نے کہانی سنی تو میں نے کہا میں اس پہ پروگرام اس لیے کروں گا کہ یہ نہیں کہ جرمن میں آپ رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہالینڈ میں رہتے ہیں، بیلجیم میں رہتے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی جھگڑا ہو بھی جائے، چاہے آپ کی پاکستانی بیگم بھی ہے، اور اس کو آپ نے اس طرح تشدد کا نشانہ، عام یہاں انگلینڈ میں تو چلتا رہتا ہے اس طرح کا شو، آئے دن خبریں آتی رہتی۔ یہاں تک یہاں کے قوانین ہے کہ اگر بیگم رضامندی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم بستر نہیں ہونا چاہتی، زبردستی کی، تو پھر بھی سمجھے آپ کی منجی ٹھوکی۔ یہ یہاں پہ حالات ہے۔ اس بندے نے بڑا تشدد اتنا کیا کہ اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب عرصہ دراز سے کسی عرب کنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں صاحب بہادر، اور وہاں پہ کوئی پتہ نہیں مستقبل کیا ہے، فیوچر کیا ہے، کہاں جانا، عمر کا ایک حصہ گزر چکا ہے، نہ پیچھے جا سکتے نہ آگے آ سکتے۔ اور جب ان سے میں نے پوچھا تو کہنے لگے میں یورپ کے مختلف ممالک میں رہا ہوں، اس سے بڑی بیڈ لک کیا ہو۔ اگر یہ مقصد بتانے کا کہ جب آپ یورپ میں پہنچ جاتے ہیں تو یہاں پہ آ کے بندے دے پتر بن کے بھی رہنا ہے، اپنے آپ کو چینج بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ میں یہ خامی ہے بھی، 2 منٹ کا غصہ ہوتا ہے تو بعد میں یہ پچھتاوا شروع ہو جاتا ہے ساری زندگی کے لیے۔ یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو اپنے آپ پہ کنٹرول بھی رکھنا ہے، غلط کاموں سے ہی بچنا ہے، کیونکہ آ تو گئے۔ اب اس کے ذہن میں ہو، اچھا اس نے مجھے یہ صاحب نے بھی کہا
کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے یہ واپس بھیج دیں گے. میں نے کہا آپ نے یورپین پاسپورٹ لیا؟ کہتے نہیں. میں کہا وہ کیوں نہیں لیا؟ جی بیگم کے ساتھ زد بازی چال پڑی تھی کہ میں کہتا تھا پاکستانی پاسپورٹ زبردست ہے، وہ کہتی تھی یورپین زبردست ہے. میں کہا اور چوپ ہو. کو کسی گدھے کو بھی پتا ہے کہ یورپین پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے اور پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو کیا ہے. وہ آپ کو صرف طالر بتا رہا تھا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ تو کہتے ہیں وہ بلے بلے شاباش. تو جناب یہ جو لوگ یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم جو مرضی قوانین کا احترام نہ کریں اور جس طرح مرضی دندناتے پھرے، جو مرضی مار کٹائی کرتے پھرے، جو مرضی جرائم کرتے رہے، ان کے لیے ایک مثال بھی ہے یہ کہ آپ کے پاس چاہے آپ فار اوور ویزا اور ریزیڈنٹ پرمٹ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ وہ جناب آپ کو واپس بھیج سکتے. یہ میں آپ کو بتا کہنے لگا کہ وہ جج نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ آپ نے کیوں نہیں یورپین پاسپورٹ حاصل کیا، اگر کیا ہوتا تو آپ کو واپس نہیں بھیج سکتے تھے، کیونکہ جب فیصلہ ہوا اس میں لکھا گیا کہ یہ اب یہاں پہ رہے گا نہیں، اس کو اب واپس بھیجنا پڑے گا چاہے اس کے بچے جو ہیں یورپ میں ہیں. اور دیکھیں کہ اتنے بچے 5-6 ہونے کے بعد یہ حالات ہو گئے کہ ایک دوسرے کی بات بھی برداشت نہیں ہوئی اور مار کٹائی شروع کر دی. تو ناظرین مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ پروگرام کا نام بھی ہم نے یہی رکھا ہوا ہے یار اجے بھی بچ، اسی لیے کہ کہیں پہ بھی آپ دیکھیں کوئی ایسا مسئلہ ہے، پہلے تو اگر آپ کے پاس کوئی موقع ہے تو یورپین پاسپورٹ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر غلطی کبھی ہو ہی جاتی ہے انسان سے، جیل میں چلا بھی جائے تو یہاں پہ چلو بیڈ اینڈ بریک فاسٹ تو ملے گا نا. یہاں پہ یہ تو ہے کہ انسانی حقوق کا تو خیال رکھا جائے گا، وہاں دری پہ تو نہیں سونا پڑے گا پاکستان جیسے ملک یا کسی مسلمان کنٹری میں. تو جناب جس کے پاس بھی یہ موقع ہے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ آگے شو بازی نہیں مارنی چاہیے ہمارے ملک کا پاسپورٹ اتنا اچھا ہے تو ادھر مرنا تھا، ادھر کیا لینے آئے ہو؟ سیدھا سا سوال ہے، اتنے ہی رہنا. آگے یہاں لمبی لمبی چھوڑنی، ملک ترقی کر رہا ہے، ملک ہمارا یہ ہے وہ ہے، یاد بڑا آتا ہے بتائیں چلے جو یاد آتا ہے. کہیں یہاں پہ پوسٹ لگی ہوتی ہے پردیس میں آ گئے، کس چیز کا پردیس؟ سکون کی زندگی گزار رہے ہو، اچھی خوراک مل رہی ہے بغیر ملاوٹ کی، آزادی کے ساتھ سوتے ہو، آزادی کے ساتھ اٹھتے ہو. وہاں پہ کیا آپ کو اگر اتنی محبت تھی تو وہاں پہ ترانے گانے تھے نا، بیٹھ کے قومی ترانے گانے تھے، وہ سیاستدانوں کے آگے پیچھے بھاگنا تھا، ان کے گاڑیوں کے آگے پیچھے کوئی ان کو چاہیے اس طرح کے تماشبین جو ان کے آگے پیچھے رکھے اور آ کے بتائیں پھر آپ دوسرے لوگوں کو کہ وہ میری فلانے کے ساتھ تعلقات ہے، میرے فلانے کے ساتھ تعلقات ہے، میرے فلانے جج کے ساتھ، منسٹر کے ساتھ سلام دعا ہے. تو یہ شو بازی جو ہے وہیں پہ ہی ہے پاکستان میں. اور آپ نے وہاں پہ کسی کو ٹھیک ہے تشدد کیا، پیسے یا چھوڑ دیا جائے گا آپ کو، مگر یہاں پہ آپ کے اوپر وہی قوانین ہوں گے، چاہے وہ آپ امیر ہو، غریب ہو، یتیم ہو، جو بھی جو غلطی آپ نے کی ہے وہ مصیبت آپ کے گلے پڑ جائے، آپ بچ نہیں سکتے. یہاں کی ججمنٹ کا یہ حالات ہے. میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا اپنے آپس میں، ججوں کی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ایک ایسے کیس تھا، میرا ایک جج واقف تھا، میرے گھر بھی آتا تھا، میں کئی دفعہ بتائی ویسے چلو نہیں سننے گپ شپ ہوتی تھی. تو وہ کہتا کہ جو آپ کا کیس ہے وہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اسی بینچ میں مجھے بھی شامل کیا گیا جس کی سنوائی اس کیس میں ہے. تو میں نے معذرت کی ہے کہ نہیں میرا یہ کیونکہ تعلق اللہ ہے تو میں وہاں پہ انصاف نہیں کر سکتا. یہ کرسچن ممالک کی بات سنا رہا ہوں، یہ ہوتا ہے عدل و انصاف. اس کی جگہ نیا جج پھر انہوں نے جو بھی مقرر کیا. تو یہاں پہ رعایت کوئی نہیں آپ کو، اگر وہ بھی تو وہ سرکاری وکیل جو ہوتا ہے آگے اپیل کر دیتا ہے، وہ پھر آپ کے لیے آگے جا کے اور کئی معاملات جو ہوتے ہیں، لیکن ہوتا ہی نہیں یہاں اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں. یہاں کے جج بائک پہ، سائیکل پہ یا ٹرین پہ، انڈر گراؤنڈ پہ آتے ہیں، وہ عدل کے لیے آتے ہیں. ہمارا جج تو کرسی نہیں پیچھے کر سکتا، بندہ کھڑا ہوتا ہے پیچھے، صاحب دی کرسی پیچھے کر دیا انہیں فیصلہ میرے کو کوئی نکلنے لگا سی آج، اس نے کیا فیصلہ کرنا. تو یہ اپنا ایک کی ہیئرنگ تھی جہاں پہ وہ کہتا ایک بڑی خوبصورت عورت آئی باہر، وہ سائیکل لگا رہی تھی، میں اس کی طرف دیکھتا جاؤں، وہ مسکرائی کہ اندر گیا تو وہ جج بیٹھی ہوئی ہے، میں وہاں پہ اپنا میں پریشان.
تو یہ ممالک ہیں، یہاں پہ اور حالات ہے، تو احتیاط کریں، اس سے بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ایسا چاند نہ چاڑیں کہ بعد میں آپ بھٹکتے پھریں اور پوری دنیا کو دیکھیں۔ چینل کو کریں سبسکرائب۔